قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ یہ سورہ ملک کی ابتدائی 2 آیات کریمہ ہیں۔ سورہ ملک ان صورتوں میں سے ہے جن صورتوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے لیے روز قیامت سفارشی بن کر آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم میں ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیات کریمہ ہیں، وہ صورت اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گی اور اس وقت تک سفارش کرتی رہے گی جب تک اس کی سفارش پڑھنے والے کے حق میں قبول نہ کی جائے۔ فرمایا وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، وہ کوئی اور نہیں بلکہ سورہ ملک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے تعلق سے، فرمایا یہ 2 صورتیں کل روز قیامت اپنے پڑھنے والوں کے لیے سائبان بن کر آئیں گے۔ یہ 2 صورتیں زہراوین ہیں، تجادلان عن صاحبها حتى تدخلان الجنہ، اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں سفارش کریں گی، اس وقت تک کرتی رہیں گی جب تک ان کو جنت میں داخل نہ کروا دے۔ یہ 2 صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جھگڑا کرے گی اور اس وقت تک کرے گی جب تک اپنے پڑھنے والوں کو جنت میں داخل نہ کروا دے۔ اور اسی طرح سے مسلم کے اندر ایک حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن پڑھا کرو، قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے کل روز قیامت سفارشی بن کر آئے گا۔ تو قرآن کا پڑھنا یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، بہت زیادہ سعادت مند شخص ہے وہ۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے لیے قرآن کریم کو بطور سفارشی بنا کر لائے گا اور ان کے لیے قرآن کریم سفارش کرے گی۔ اور جن صورتوں کے تعلق سے فرمایا ان صورتوں کو پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور ان صورتوں میں سے ایک صورت سورہ الملک ہے۔ سورہ ملک اس کی ابتدائی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل بادشاہت کا ذکر ہے اور انسان کی زندگی اور اس کی موت کا جو مقصد ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت اس کی صفت مالک، وہ کیسا مالک ہے، وہ کیسا بادشاہ ہے، اس کی بادشاہت کی حقیقت بیان کی گئی ہے سورہ ملک کی ابتدائی آیات میں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ اب ملک پر الف لام داخل ہے، الملک، یہ الف لام جنسیہ استغراقیہ ہے قواعد کے اعتبار سے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں الملک، ہر قسم کی ملک ہے، یعنی ہر قسم کی بادشاہت ہے۔ ملک نہیں بلکہ الملک، ہر قسم کی بادشاہت، ہر قسم کا ملک جو اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ رب العزت مالک ہے، اللہ کی صفت مالک۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مالک یوم الدین، وہ مالک ہے جزا کے دن کا۔ اور اسی طرح سورہ حشر میں ہے ملک، ملک القدوس،
کہ وہ ملک ہے۔ سورہ قمر کی آخری آیت میں ملیک عند ملیک مقتدر، اور اسی طرح ملکوت اللہ کے پاس ہے، کل من بیدہ ملکوت کل شیء، سورہ یاسین کی آخری آیت، کہ پوچھے کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی ملکوت، ہر چیز کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے، ان سے ذرا پوچھے، ان سے سوال کرے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات، ہر قسم کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہر بندے کی زبان پر یہ بات ضرور ہوتی ہے، یہ جملہ ضرور ہوتا ہے، اللہ بڑا بادشاہ ہے، اللہ بڑا مالک ہے، لیکن اللہ رب العزت کی بادشاہت کی حقیقت اور اسی طرح اللہ رب العزت کے مالک ہونے کی حقیقت بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بادشاہ ہے، اللہ مالک ہے، لیکن اس کی حقیقت کو ہر ایک نہیں جانتا۔ اس وقت تک ہم جب تک اللہ کی ان صفات کو اللہ کے لیے اس باتاً ثابت نہ کرے، ان کی اس بات نہ کرے، اور ان صفات کو دوسروں کے لیے نفیاً یعنی نفی نہ کرے، تب تک اس کا معنی کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ اللہ بادشاہ ہے، ہر قسم کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں، اور اس کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں، کسی کے ہاتھ میں ہر قسم کی بادشاہت نہیں ہے۔ اللہ مالک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، یہ ہے اللہ کے لیے اس بات، دوسروں کے لیے نفی۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جو اللہ کے علاوہ ہے، اور فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں ان کی حقیقت یہ ہے ما یملکون من قطمیر، کہ وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں۔ اب قطمیر کسے کہا جاتا ہے؟ کھجور کے اندر گھٹلی ہے، اور اس گھٹلی کے اندر باریک سا دھاگا ہے، اس دھاگے کو کہا جاتا ہے قطمیر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ما یملکون من قطمیر، جو اللہ کے علاوہ ہے، جو لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے ملکیت مالک ہونا ثابت کرتے ہیں، ان کی تو حقیقت یہ ہے ما یملکون من قطمیر، کھجور کے اندر جو گھٹلی ہے، اس گھٹلی کے اندر جو باریک سا دھاگا ہے، اس دھاگے کے بھی وہ مالک نہیں ہے، اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت مالک ہے، حقیقی مالک ہے، بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے، اللہ مالک ہے، باقی سب مملوک ہے۔ تو اللہ کے لیے اس بات، دوسروں کے لیے نفی۔ اور اللہ رب العزت امور قدریہ کا مالک ہے۔ امور قدریہ یعنی وہ امور جن کا تعلق جو ہے تقدیر سے ہے۔ اللہ رب العزت امور شرعیہ کا مالک ہے، وہ امور جن کا تعلق شریعت سے ہے۔ جب امور شریعت کا مالک اللہ ہے، امور شرعیہ کا مالک اللہ ہے، تو شریعت کے جو احکامات وہ بھی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق بجا لانے، اور جب اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہوں گے، کیونکہ امور شرعیہ کا مالک وہ ہے، تبھی وہ عمل درست ہوگا اور وہ قابل قبول ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے وہ آخرت کے جو امور ہے، یوں سمجھے قیامت کے امور ہے، ان سب کا مالک ہے۔ روز قیامت میں صرف اللہ کا حکم چلنا ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں روز قیامت سفارش کے لیے کھڑا ہو سوائے اللہ کے اذن کے؟ جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوگا، وہ کوئی بھی ہو، پیغمبر بھی ہو، وہ سفارش کے لیے بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے بھی اللہ کا اذن ہونا، اللہ کی اجازت وہ ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت امور قدریہ کا جن کا تعلق تقدیر سے ہے، ان تمام امور کا، امور شرعیہ کا جن امور کا تعلق شریعت سے، ان تمام امور کا، امور یوم القیامہ، اور وہ تمام امور جو قیامت کے ہیں، جتنے بھی فیصلے ہیں وہ اللہ کے ہوں گے، اللہ کا حکم چلے گا، اللہ فیصلہ صادر فرمائے گا۔ تو قیامت کے امور کا مالک بھی اللہ ہے۔ اور قیامت کے امور کا مالک اللہ کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث کے اندر کہ ایک یہودی آیا، اور یہودی نے آ کر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے رب کے جو صفات ہیں وہ تورات میں کچھ اس انداز میں پاتے ہیں کہ کل روز قیامت اللہ رب العزت کی ایک انگلی پر 7 آسمان ہوں گے، دوسری انگلی پر 7 زمین، تیسری انگلی پر تمام پہاڑ، اس کے بعد والی انگلی پر تمام درخت،
اس کے پاس والی انگلی پر ہر قسم کے جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ سب ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، اور ایسے ہنسے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں حتی نبدت نواجذہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسنے کی وجہ سے آپ کے اوپر کے دندان مبارک نظر آنے لگے، گویا کہ آپ اس کی بات کی تصدیق کر رہے ہیں، آپ نے اس کی بات کی تصدیق کی۔ تو اندازہ لگائیے۔ پھر انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں تم نے اللہ کی قدر نہ جانی، جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا تم نے اللہ کی قدر نہ جانی، تم نے اللہ کی قدر نہ کی۔ اللہ رب العزت آئے گا کل روز قیامت، وہ اس انداز میں آئے گا والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، کہ وہ قیامت کے دن پوری زمین اس کے قبضے میں ہوگی، اس کی مٹھی میں ہوگی، اور فرمایا ساتوں آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں، والسماوات مطویات بیمینہ، فرمایا اس انداز میں آئے گا اور فرمائے گا انا ملوک الارض، میں جو ہوں بادشاہ ہوں، زمین کا بادشاہ ہوں۔ کون ہے؟ کہاں ہے اینا ملوک الارض، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، اینا ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ آج نظر نہیں آتے، جو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے وہ کہاں ہیں آج؟ لاؤ ان کو۔ انا الملک، میں بادشاہ ہوں، این المتکبرون، زمین پر تکبر کرنے والے وہ آج کہاں ہیں؟ این الجبارون، کہاں ہیں وہ جبار قسم کے لوگ؟ آج ان کو بلاؤ۔ انا الملک، میں بادشاہ ہوں اور میرے ہاتھ میں ہر قسم کی کنٹرول ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ایک صفت مالک ہے، اللہ رب العزت کی صفات کو پہچانو، اللہ رب العزت کا تعارف حاصل کیجئے۔ اللہ کا تعارف حاصل کرے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے اسماء کو پہچانو، اللہ رب العزت کی صفات کو پہچانو۔ اللہ کے اسماء اور صفات کو پہچانو گے اللہ کا تعارف ہوگا۔ جب اللہ رب العزت کا تعارف ہوگا تو اللہ رب العزت کی قدر کرو گے، اور اللہ رب العزت کی قدر کرنے کا اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کون ہے، اس کی ذات کے حوالے سے پھر اس کی قدر کر سکیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنا تعارف ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ رب العزت اپنے اسماء اور اپنے صفات سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا لہذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔